یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ میں نے مضمون کے معانی کو بدل کر دیکھا، واہ، میں نے مضمون کے معانی کو بدل کر دیکھا، ابر تخلیق کیا، آگ میں جل کر دیکھا، کیا اچھا، کیا اچھا، اور جست بھر فاصلہ بھی طے نہیں ہونے پایا، واہ، جست بھر فاصلہ بھی طے نہیں ہونے پایا، حد رفتار سے آگے بھی نکل کر دیکھا۔ بہت خوب، واہ، بہت بہت شکریہ۔ واہ، واہ۔ بہت شکریہ۔ ناظرین، بدلوں کے پروگرام کافی ہاؤس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے اس کا تعلق ادب سے ہے، شعر و شاعری، موسیقی، اور اس دفعہ ہم نے آپ کے لیے ہمارے اردو کی بہت معتبر شاعرہ محترمہ یاسمین حمید صاحبہ سے درخواست کی تھی کہ وہ آئیں اور ہمیں اپنی کوئی غزل اور اپنی ایک نظم جو ہے وہ سنائیں۔ محترمہ کے بارے میں ان کا تعارف جو ہے وہ ادبی حلقوں میں تو بہت ہے، لیکن اپنے ناظرین کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے عہد کی بہت معتبر شاعرہ ہیں۔ ان کے کئی مجموعے جو ہیں وہ منظر عام پر آ چکے ہیں اور قارئین سے اور سخن شناس لوگوں سے داد تحسین بھی وصول کر چکے ہیں۔ ان کے ساتھ آج ہم نے دعوت دی ہے پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب کو، جو محترمہ یاسمین حمید صاحبہ کی غزل اور ان کی نظم کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جو نقد و نظر، جیسے آپ جانتے ہیں کہ شعری حوالے سے نقد و نظر جو ہے وہ اس کے بہت ماہر ہیں، خود بھی شاعر ہیں، بہت اچھی نظم کہتے ہیں۔ تو اب میں درخواست کروں گا محترمہ یاسمین حمید صاحبہ سے کہ وہ اپنی کوئی غزل جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے لیے پیش کریں۔ بہت شکریہ صدیق صاحب۔ ایک غزل اور ایک نظم آپ نے جیسے حکم دیا ہے، جی تو غزل پیش کرتی ہوں۔ روح کے آئینے میں صرف، روح کے آئینے میں صرف عکس تھے، روشنی نہ تھی۔ واہ واہ، بڑا مصرع۔ روح کے آئینے میں صرف عکس تھے، روشنی نہ تھی، وقت رواں کا شور تھا، یہ کوئی زندگی نہ تھی۔ واہ واہ واہ۔ روح کے آئینے میں صرف عکس تھے، روشنی نہ تھی، وقت رواں کا شور تھا، یہ کوئی زندگی نہ تھی، اور موت سے ماورا کوئی باب طلسم اس میں تھا۔ واہ واہ واہ، باب طلسم، بڑا کیا بات، موت کیا بات ہے، ماورا، موت سے ماورا کوئی باب طلسم اس میں تھا، ورنہ تو اس زمین پر شے کوئی دائمی نہ تھی۔ واہ واہ، موت سے ماورا کوئی باب طلسم اس میں تھا، واہ واہ، ورنہ تو اس زمین پر شے کوئی دائمی نہ تھی، کیا بات، اور بس وہی قافلہ تھا پھر سارے کا سارا منتشر۔ بہت خوب، بس وہی قافلہ تھا پھر سارے کا سارا منتشر، صدیوں کی باز گشت میں بات کوئی نئی نہ تھی۔ کیا اچھا، واہ 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 واہ، صدیوں کی باز گشت میں، بس وہی قافلہ تھا پھر سارے کا سارا منتشر، واہ، صدیوں کی باز گشت میں بات کوئی نئی نہ تھی، واہ، اور ساز قدیم تھا کوئی نغمہ گروں کے ہاتھ میں۔ ساز قدیم، کیا بات، واہ، کیا بندش ہے، ساز قدیم تھا کوئی نغمہ گروں کے ہاتھ میں، سر کوئی دوسرا نہ تھا، لے کوئی اجنبی نہ تھی۔ واہ واہ واہ، ساز قدیم تھا کوئی نغمہ گروں کے ہاتھ میں، سر کوئی دوسرا نہ تھا، لے کوئی اجنبی نہ تھی، اور بازی گری کے زام میں لفظوں کا ہیر پھیر تھا۔ بہت خوب، بازی گری کے زوم میں، بازی گری کے زام میں لفظوں کا ہیر پھیر تھا، کشف وجود کے بغیر شاعری شاعری نہ تھی۔ واہ کیا اچھا، کشف وجود، بازی گری کے زام میں لفظوں کا ہیر پھیر تھا، کیا اچھا، کشف وجود کے بغیر شاعری شاعری نہ تھی۔ اور آخری شعر ہے غزل کا کہ آج پتہ چلا ہمیں عمر گزارنے کے بعد، واہ،
آج پتہ چلا ہمیں عمر گزارنے کے بعد ہم جسے ڈھونڈتے رہے ایسی کوئی خوشی نہ تھی. واہ واہ واہ. آج بہت پتہ خوب، چلا بہت ہمیں خوب. عمر گزارنے کے بعد ہم جسے ڈھونڈتے رہے ایسی کوئی خوشی نہ تھی. کیا بات. واہ. شکریہ. ذرا باب طلسم والا شعر ذرا دوبارہ ہو جائے. موت سے ماورا کوئی باب طلسم اس میں تھا. واہ. موت سے ماورا کوئی باب طلسم اس میں تھا، ورنہ تو اس زمین پر شے کوئی دائمی نہ تھی. واہ 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 واہ. پروفیسر صاحب ذرا اس غزل کے حوالے سے ہمارے قارئین کے لیے کچھ. ماشاءاللہ جی زبردست غزل ہے، اور اس میں جو انہوں نے نکتہ شاعری کے حوالے سے پیش کیا ہے، میں اس پہ بات کرتے ہوئے اس غزل کی طرف آتا ہوں. نکتہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ شاعری جو ہے یہ وجود کو معنی دیتی ہے شاعر کے، اور اگر وہ اس میں شامل نہیں ہے تو پھر شاعری نہیں ہوتی. واہ. یہ جو بات ہے یہ ہیڈگر نے بھی کہی تھی. ہیڈگر نے ہولڈرلن کی شاعری پر، جو جرمن شاعر، 4 ایسیز لکھے ہیں اور بہت مائنوٹلی فلاسفی آف پوئٹری اینڈ فلاسفی آف لینگویج اس کی بات کی ہے. تو اس میں اس نے کہا کہ ان پوئٹری مین ریجونائٹس ہمسیلف آن دا فاؤنڈیشن آف ہز ایگزسٹنس. واہ. یہ ایگزسٹانشلسٹ نکتہ نظر ہے. اپنے وجود کی بنیادوں پر کوئی آدمی یا شاعر وہ اپنے آپ کو مجتمع کرتا ہے شاعری میں. تو یہ غزل جو ہے آپ کا خیال ہے کہ یہ غزل جو ہے یہ اس کا اگر ایک اجتماعی تاثر، مجموعی تاثر جو ہے وہ شاعر کے وجود سے ہی تعلق ہے اس کا. وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ چاہے وہ روح کا ذکر آیا ہے، ایگزسٹانشلسٹک کہہ سکتے ہیں ہم اسے. بالکل ایگزسٹانشل ہے. بنیادی طور پہ شاعر جو ہے وہ اپنے وجودی اظہار جب کرتا ہے تو وہ وجودیت ہی آ جاتی ہے اس کی. جی جی جی. تو اس میں جو رضاکاری ہے بظاہر، جسے غزل کے لیے ضروری قرار دیا گیا ہے کہ غزل کار شعر مختلف ہو، لیکن اس کے باوجود پوری غزل کی لے جو ہے اس میں ایک مجموعی تاثر موجود ہے. مجموعی تاثر جو بالکل ہے موجود اس غزل میں موجود ہے، اور وہ شعر جو ہیں وہ علیحدہ علیحدہ لگتے نہیں ہیں. یہ ٹھیک ہے. اور ویسے بھی میرا خیال ہے چونکہ محترمہ نظم کی بہت اچھی شاعرہ ہیں، تو کیوں نہ اس حوالے سے ایک نظم بھی ان کی سن لی جائے. ضرور. پہلے محترمہ آپ سے لیں درخواست ہے کہ آپ کرتے ہیں. ایک نظم بھی سنا دیں. بہت شکریہ. نظمیں اب کافی تھیں اور میں اگر چھوٹی چھوٹی 2 ہو جائیں تو بھی کوئی حرج نہیں. ایک نئی نظم آپ کو میں سناؤں. یہ میں نے جون میں لکھی، ان حالات میں لکھی. سو اس میں کچھ جس کو کہتے ہیں تصویریں آپ کو نظر آئیں گی یا امیجز نظر آئیں گی. اس کا عنوان ہے میم واو تے ہے موت. واہ. دیر ہو گئی ہے کیا، دیر ہو گئی ہے کیا، سوچتا نہیں کچھ بھی. سامنے خلا سا ہے، پشت پر ہجوم ایسا، مڑ کے دیکھنا مشکل، ڈوبنے لگا ہے دل. واہ واہ. دیر ہو گئی ہے کیا، سوچتا نہیں کچھ بھی، سامنے خلا سا ہے، پشت پر ہجوم ایسا، مڑ کے دیکھنا مشکل، ڈوبنے لگا ہے دل. دیر ہو گئی ہے کیا. واہ. دیر ہو گئی ہے کیا، زرد جھنڈیاں کیا ہیں. واہ. زرد جھنڈیاں کیا ہیں، کون لوگ ہیں یہ سب، کون لوگ ہیں یہ سب، کون کہتا جاتا ہے ہاتھ کاٹ دو ان کے. کون کہتا جاتا ہے ہاتھ کاٹ دو ان کے، ہاتھ ان کے مت کاٹو یہ بھی کوئی کہتا ہے. ہاتھ ان کے مت کاٹو یہ بھی کوئی کہتا ہے. کوئی سن رہا بھی ہے، اس غبار کے اندر کوئی راستہ بھی ہے. واہ واہ. بہت اچھا. دیر ہو گئی ہے کیا.
دیر ہو گئی ہے کیا ہاتھ اور اتنے ہاتھ ان کا کیا کریں گے ہم. واہ 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 واہ. دیر ہو گئی ہے کیا ہاتھ اور اتنے ہاتھ ان کا کیا کریں گے ہم. ہر طرف ہیں سر ہی سر جسم اور اتنے جسم ان کو گن سکیں گے ہم. واہ واہ. میم واو تے ہے موت موت سے لڑیں گے ہم. بہت خوب. دیر ہو گئی ہے کیا ہاتھ اور اتنے ہاتھ ان کا کیا کریں گے ہم. واہ. ہر طرف ہیں سر ہی سر جسم اور اتنے جسم ان کو گن سکیں گے ہم. میم واو تے ہے موت موت سے لڑیں گے ہم. دیر ہو گئی ہے کیا. ایک سرد کمرے میں ایک زرد رو عورت اپنے زرد ہاتھوں کو اس طرح ہلاتی ہے جیسے کوئی آیا ہو. واہ. ایک سرد کمرے میں ایک زرد رو عورت اپنے زرد ہاتھوں کو اس طرح ہلاتی ہے جیسے کوئی آیا ہو جیسے دیکھتی ہو کچھ. کس کو یہ بلاتی ہے کس کو یاد آتی ہے. واہ. دیر ہو گئی ہے کیا دیر ہو گئی ہے کیا نظم کی عبارت کا زرد ہو گیا ہے رنگ. واہ 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 واہ. نظم کی عبارت کا نظم کی عبارت کا زرد ہو گیا ہے رنگ. گرد پڑ گئی اس پر واہ. گرد پڑ گئی اس پر آؤ اس کو پھر لکھو. واہ. آؤ اس کو پھر لکھو اسے آؤ. کیا لکھوں بتاؤ بھی واہ. کیا لکھوں بتاؤ بھی. میم واو تے ہے موت لو یہ لکھ دیا میں نے. واہ واہ واہ. واہ واہ. نظم کی عبارت کا زرد ہو گیا ہے رنگ. گرد پڑ گئی اس پر آؤ اس کو پھر لکھو اسے آؤ. کیا لکھوں بتاؤ بھی. میم واو تے ہے موت لو یہ لکھ دیا میں نے اب اسے مٹاؤ تم. دائرہ بنے گا اب دائرہ بناؤ تم. واہ. میم واو تے ہے موت لو یہ لکھ دیا میں نے. بہت خوب. بہت ماشاء اللہ. بہت کیا بہت اچھی نظم. آج واہ. ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ہماری آج کی زندگی جو ہے اس کا اظہار کر دیا ہے آپ نے. بہت شکریہ. پروفیسر صاحب ذرا آپ بتائیے ہے آپ نے جی. کیسے نظم کو محسوس کیا. شاعری کا بنیادی موضوع ہے زندگی اور موت اور اس کے درمیان جو سفر ہے انسان کا اس کے حوالے سے شاعر شاعری کرتے ہیں. موت جو ہے یہ 21ویں اور 20ویں صدی میں بہت زیادہ ہمیں شاعری میں نظر آتی موت کا تصور. اور وہ جو ترقی پسندوں نے ایک تصور دیا تھا جس میں ایک امید کا نوٹ تھا اور زندگی کے حوالے سے بھی باتیں ہوتی تھیں کہ تو گائے چلا جا ایک دن تیرا بھی زمانہ آئے گا. تو اس میں یہ سوال تو ہے کہ اس سے نکلنے کی کیا صورتحال ہو سکتی. ایک تو وہ موت ہے جو ایسی جسے زندگی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور اس سے مفر نہیں ہے. جس جو پیدا ہوا ہے ٹھیک اس نے مرنا ہے. ایک تو وہ موت کا تصور ہے. ایک یہ جیتے جی مرنے کا تصور. یا فانی نے جیسے کہا تھا کہ فانی ہم تو جیتے جی ایک میت ہیں بے گور و کفن. واہ. غربت جس کو راس نہ آئی اور وطن بھی چھوٹ گیا. تو یہ نظم جو ہے اس میں کچھ پرسنل ایکسپیرینس بھی مجھے نظر آیا اور وہ پرسنل ایکسپیرینس جو ہے وہ ایک فرد کا ہے کہ جو زرد روح فرد ہے اور جس کی ایک طرح سے موت کی کیفیت سے شاید گزر رہا اور اس وجہ سے نظم جو ہے یہ بھی شاعر کو زرد ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے. تو اتنا زیادہ وہ تجربہ جو ہے شاعر کے لیے وہ حساسیت ہے اس میں اس تجربے میں کہ انہیں یوں لگ رہا ہے کہ جیسے نظم کے الفاظ بھی زرد ہو رہے ہیں. پروفیسر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ وہ جو زرد رو جو ایک خاتون ہے وہ ایک
ایک اجتماعی جو ہے وہ مظہر مجھے نظر آ رہا ہے، وہ ایک کلیکٹیونیس اس کے اندر مجھے نظر آ رہی ہے، ایک پوری کی پوری زندگی ایک متحرک جو ہماری نگاہوں کے سامنے آج کی معاشرتی اور سماجی زندگی ہے وہ تجسیم ہوتی نظر آ رہی ہے اس ایک کردار میں جو زرد روح ہے۔ بالکل صحیح کہا، میرا خیال ہے یہ جیسے مثلاً کئی مصرے ہیں کہ رات کا منظر کھلا، اس کے سینے کی سیاہی پیرہن بننے لگی۔ بڑے وہ دیکھیں وہ آخر اچھا، میں میں یہ مٹاؤ بتاؤں شاعر جو ہے موت کے لفظ وہ کو۔ بات تو ایک انڈیویجول کی کر رہے ہوتے ہیں لیکن وہ علامت بن جاتی، جیسے آپ نے کہا۔ میں نے ابھی بات اس کی طرف میں نے وہ بات کرنی تھی علامت کے حوالے سے۔ تو سینہ عالم کھلا یا اس نے اپنی زرد آنکھیں کھول دی، یہ مطلب یہ شاعر اس طرح سے اظہار کرتے ہیں۔ تو وہ امیج جو ہے، آپ نے بالکل درست کہا کہ ہمارے عہد کی جو صورتحال ہے، جیسے مرجھائی ہوئی ایک بیمار کی رات جیسے ہے، کہ آپ کو پتہ ہے ترقی پسندوں نے یہ بھی بات، اس دور میں جو زندگی ہے بیمار کی رات ہو گئی ہے، تو وہ ایک ایکسپریشن جو ہے اس میں موجود ہے اس نظم، لیکن اس کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ بہت عمدہ ہے، بہت عمدہ ہے، بہت انہوں نے ڈکشن بہت خوبصورت ہے۔ میم واو تے، یہ جو 3 حرف ہیں، اس سے ایک تاثر پیدا کیا اور ایک آہنگ بھی پیدا کیا ہے، اور اس میں جو موت ہے وہ یوں لگتا ہے کہ جیسے ہمارے اندر کہیں آتی چلی جا رہی ہے، ہمارے اندر اس کا اثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو یہ نظم جو ہے تسخیر کر رہی ہے بہت، لیکن میں اب جو آخر میں شاعر نے جو کہا ہے کہ اس کو مٹاؤ، ہاں جی یہ بھی ہے بالکل، یعنی اس کے اندر لیکن اس کا دائرہ جب بنے گا تو پھر وہ دائرہ وہی ہوگا، ہاں نہیں یعنی دائرہ جس تو وہ میں ہے، زندگی اور موت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ ہاں وہ مٹاؤ کا لفظ جو ہے ہاں جی، اس کے اندر محسوس ہو رہا ہے کہ ایک امید، ہاں جی، ایک امید بھی ہے، تحرک بالکل اور وہ ایک ہے، زندگی سوال کے بھی ہے، اس میں زندگی کے لیے، امید کا سوال ہے۔ ہاں زندگی کے لیے اور جو آپ نے کہا ہے نا کہ یہ 21ویں اور 20ویں صدی میں، وہ دیکھیں 21ویں اور 20ویں صدی میں، بلکہ 20ویں صدی کے آغاز سے لے کے آج تک یہ واحد ایک 1.5 صدی ہے جس میں، بلکہ 120 برس کا جو یہ پیریڈ ہے، اس میں آپ دیکھیں کہ ایک تسلسل کے ساتھ جنگ جاری ہے۔ جی، پہلی جنگ، دوسری جنگ، ویتنام کی جنگ، شمالی کوریا کی جنگ، عربوں کی جنگ، دوسری جنگ، یعنی زندگی جو ہے وہ مسلسل جو ہے وہ موت کا مقابلہ کر رہی ہے، اور وہاں وہ مصرع مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے کہ مٹاؤ تم، یہ موت کا لفظ جو ہے اس کو۔ آپ دیکھیں ان کے جو مجموعوں کے عنوان بھی ہیں، وہ یاسمین امیر صاحبہ کے، وہ ہے کہ حصار بے در و دیوار، جس میں نہ کوئی در ہے نہ دیوار ہے لیکن حصار ہے، کسی حصار نے گھیر رکھا ہے، اور یہ کہ آدھا دن اور آدھی رات، یعنی پورا دن اور پوری رات کی بات نہیں ہے۔ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ فنا بھی ایک سراب، یہ بھی وہی موت کا وہ حوالہ آ رہا ہے، نظم کا اور یہ دوسری زندگی جو ان کا ایک 4 شعری مجموعوں پر مشتمل ایک کتاب ہے، اور اس کے علاوہ اب ان کی جو کتاب آئی ہے وہ انتخاب ان کی نظموں کا، ہم 2 زمانوں میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو یہ جو میرا خیال ان کی یہ جو کتاب ہے، ایک اور ان کی بڑی خوبصورت کتاب ہے، وہ میرے پاس موجود ہے، دوسری زندگی۔ جی، تو یہ اس ان میں میں یہ بھی ہاں جی بہت 4 اچھا، مجموعے ان کے شاعری کے، یہ 4 مجموعے 88 سے لے کر شاید 2001 تک کے یہ موجود ہیں۔ یاسمین امیر صاحبہ، ہم آپ سے پھر بھی امید رکھیں گے، پھر بھی کبھی آپ بہت ہمارے شکریہ، آپ نے دعوت دی، بہت تشریف لائیں گی۔ آپ ناظرین، کا بھی بہت شکریہ۔ مجھے یقین ہے آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا۔ یہ ہیں بدلو کی نشریات۔